پاکستان میں اقلیتوں کے مسائل کے حوالے سے دو اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو سرے سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے حوالے سے کوئی مظالم یا کوئی ایشوز نہیں، لیکن دوسرے وہ جو بنیادی بات کرتے ہیں ثبوتوں کے تحت. ایسا کوئی جہان ملے جہاں ہونٹوں پہ مسکان ملے، کاش ملے. پاکستان کے وزیر خارجہ، گورنر پنجاب، ہیومن رائٹس کے منسٹرز اور دیگر کئی منسٹرز کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ مذہبی آزادی ہے اور یہاں رہنے والی اقلیتیں تو ایسے ہیں جیسے وہ جنت میں رہ رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے. میں اس سارے بیانیے کو واضح طور پر رد کرنا، پاکستان سمیت کئی ایسی انتہا پسند، شدت پسند تنظیمیں موجود ہوں جو مذہبی آزادی پر سرے سے یقین نہیں رکھتے، جو سرے عام جلسوں میں دوسرے مذاہب کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نفرت انگیز تقاریر کرتے ہیں. کیا آپ ان کی موجودگی میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی آزادی کو کوئی خطرات نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. پاکستان میں مذہبی آزادی کو سنگین قسم کے خطرات لاحق ہو چکے ہیں. توہین مذہب کے قوانین کی آڑ میں ایک بندہ جج صاحب کے کمرے میں پشاور گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، اور پھر خوشاب کے ایک بینک میں بینک مینیجر کو اسی کے سیکیورٹی گارڈ نے قتل کر کے توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا دیا. اور پھر حال ہی میں ننکانہ صاحب میں 31 سالہ ایک ڈاکٹر کو گولیاں مار دی اور پھر اس کے اہل خانہ کو بھی نہ چھوڑا. اور پھر اس سب سے آگے تسلسل کے ساتھ کئی سالوں سے اقلیتوں کی جوان بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جبری طور پر ان کا مذہب تبدیل کر کے شادیاں رچائی جاتی ہیں. وہ آرزو راجہ کا کیس ہو، ہما یونس کا کیس ہو یا فیصل آباد کی فرح شاہین کا کیس ہو. اب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح انتہا پسند تنظیمیں اور انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والے افراد جنت کے چکر میں، ثواب کے چکر میں اقلیتوں کی، خواہ وہ ہندو بچیاں ہوں، وہ کرسچن یا سکھ بچیوں کو اغوا کر کے جبری مذہب تبدیل کر کے ان کے ساتھ جبری طور پر شادیاں رچا رہے ہیں. کیفیت پائی جا رہی ہے. لیکن ماضی ہو یا حال ہو، ہمیشہ حکمران ڈینائل کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اور سب اچھا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بدلنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ نوجوان نسل جو نفرت پڑھ کر جوان ہوئی ہے اور وہ کہیں بدھا کے مجسمے کو کلہاڑے مار مار کر توڑ رہے ہیں تو کہیں وہ لاہور میں مجسمے کا بازو کاٹ رہے ہیں. ایسے نوجوانوں کو یہاں سے ریورس کرنے کے لیے ہمیں نصاب بھی بدلنا پڑے گا اور بچوں کو انسانیت پڑھانا پڑے گی اور یہ سکھانا پڑے گا کہ ہم نے مذہب کا
ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے مذہب کا احترام ہو تو دوسرا بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مذہب کا بھی احترام ہو. میرا نام ڈاکٹر جے پال چھابڑیا ہے اور میں ممبر ہوں نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز کا. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کمیشن بنائی گئی ہے یہ ایک خوش عین اقدام ہے پاکستان میں. اور اس کے علاوہ پاکستان میں کافی چیزیں ابھی عمران خان کی حکومت میں بہتر ہوئی ہیں، جس میں کرتارپور گردوارے کا کھول دینا اور کٹا سراج کا مندر جو کئی سالوں سے بند تھا اس کو بھی کھول دینا. اس طرح کے کئی مندر جن سے قبضہ ختم کروایا گیا ہے. اور پاکستان کے سلیبس میں بھی جو ہمارے کافی ڈسکریمنیٹری مٹیریل تھا اس کو بھی نکالا گیا ہے. اور پہلی دفعہ پاکستان کے سلیبس میں جو غیر مسلم ہیروز ہیں، جس میں گنگا رام ہے، رانا بھگوان داس ہے، درا پٹیل ہیں، کئی لوگوں کا اس میں سلیبس میں، سیسل چودھری ہیں، کارنیلیس ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی ایک شروعات ہے اور میں سمجھتا ہوں آگے اس سے اور بھی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. باقی پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ جو ہندو اور کرسچن کے لیے وہ فورس کنورژن کا مسئلہ ہے. اس کو کیونکہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی کہ 12, 13, 14 سال کا جو کسی لڑکی کا کنورٹ ہونا، یہ کیونکہ امیچور فیصلہ ہے، اس کو روکنا پڑے گا. اور جیسے پاکستان کی گورنمنٹ 18 سال سے چھوٹی عمر والے کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیتی ہے، ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیتی ہے، ایون سم خریدنے کا حق نہیں دیتی ہے، تو اسی طرح 18 سال سے چھوٹی لڑکی یا لڑکے کو بھی کنورٹ ہونے کا حق نہیں دینا پڑے گا. اور اس سے بڑی عمر کی کوئی لڑکی یا لڑکا 18 سال سے اپنی مرضی سے کنورٹ ہونا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا اور ہماری حکومت کو اس میں تعاون کرنا پڑے گا. علیکم، نمستے جی. میرا نام سیما مہیشوری ہے اور میں ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں. بیسیکلی میرا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے اور اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 4% جو ہے وہ ہندو کرسچنس اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے لوگ جو ہیں یہاں پہ رہائش پذیر ہیں. اور یہ اقلیتیں جو ہیں آفٹر پارٹیشن نہیں بلکہ کئی صدیوں سے اسی خطے پہ موجود ہیں. اور جہاں پہ ہم مختلف مذہبی اقلیتوں کی بات کر رہے ہیں، ان میں کرسچن برادری کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ پنجاب میں اور جبکہ ہندو کمیونٹی سندھ میں آباد ہیں. جہاں ہم بات کرتے ہیں ایک برابری کی یا ایکول لوز اینڈ پالیسیز کو انجوائے کرنے، پاکستان کا آئین جو ہے وہ تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے اور تمام شہری پاکستان میں رہنے والے برابر کا ہی حق اور اختیار رکھتے ہیں بلا کسی امتیازی سلوک کے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کو اکثر و بیشتر جو ہے کہیں نہ کہیں اس طرح کے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں مختلف مذہبی اقلیتیں ہیں جو کہیں جب ہمارے ساتھ اس طرح کے ظلم و ستم ہوتے ہیں، ہندوؤں کی جو لڑکیاں ہیں وہ کڈنیپ کر دی جاتی ہیں، فورسفلی انہیں جو ہے مذہب تبدیل کروا دیا جاتا ہے. 10 سال سے 15 سال کے بچے، کیا میں، آپ، یہ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسانیت کے ناطے کیا میں الاؤ کر سکتی ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی بہن یا میرے بچے جن کی عمر 11, 15, 16 سال ہے، جنہیں لفظ شادی کی بھی پراپر میننگ نہیں پتا، مذہب کا مطلب نہیں پتا، وہ چلے جاتے ہیں. اب ہم پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے یورپین یونین کی پارلیمنٹ کی قراردادوں پر بات کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں یورپین یونین کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں اقلیتوں پر ہونے والے تشدد اور مظالم کا نوٹس لیں اور تمام اقلیتوں کو، جتنے بھی اقلیتوں کے حوالے سے امتیازی قوانین ہیں، بلاسفیمی لا سمیت، وہ ان کو دیکھے. اور یورپین یونین نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے یہ تمام تر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو پاکستان کے GPS پلس اسٹیٹس کو بھی ریویو کیا جائے گا، جو یقیناً پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی تجارت کے لیے، پاکستانی صنعت کے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے. تو یورپین یونین کی اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اب کیا کرتا ہے اقلیتوں کے حوالے سے، کس طرح کی پالیسیز لائی جائیں گی اور کس طرح کی چیزیں یہاں پر کی جائیں گی، اس کو ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے.
میرا نام سونیا ہے، میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں اور لمس یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویشن کر رہی ہوں اور ایز اے لیب ٹیکنیشین میری وہاں پر پوسٹ بھی ہے. تو نیگیٹو بیہیویئر جو میں نے فیس کیا، ویسے میں یہ اسکول لائف سے فیس کرتی آ رہی ہوں کہ مطلب ہندو سے روڈلی بیہیو کرنا اور بات نہ کرنا اور پانی شیئر نہ کرنا، ایک ہی گلاس میں پانی نہ پینا. میرے ساتھ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، ایک اسٹاف کو پانی شیئر کرنا چاہا، ٹھیک ہے، اپنی بوتل سے، تو اس نے مجھے صاف انکار کر دیا اور مجھے بولا کہ میں ہندو کے گھر کا پانی نہیں پیتی. آئی فیل گلٹی، مجھے افسوس ہوا بہت، کیونکہ میں نے ایک کی مدد کرنی چاہی لیکن اس نے انکار کر دیا. اور ایسے اور بھی واقعہ ہیں، جیسے مجھے بولا جاتا ہے کہ تم حجاب میں آیا کرو یا سر ڈھک کر آیا کرو، نقاب کر آیا کرو، یہ وہ. لیکن میرے مسلم فرینڈس بھی کافی ہیں جو میری سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. ہیلو، میرا نام ارجن باگڑی ہے اور میں لاگا اسٹوڈنٹ ہوں. ڈسکرمنیشن کی بات اگر دیکھی جائے پاکستان میں تو کافی حد تک ڈسکرمنیشنز یہاں پہ ہوتی ہے. ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، 2013 میں ایک بل پاس ہوا تھا سندھ اسمبلی میں، چائلڈ میرج ریسٹورنٹ، جس میں یہی تھا کہ جو بھی مائنر بچی ہوگی وہ اس کا جو میرج جو کانٹیکٹ وہ نہیں ہو سکتا تھرو کورٹ. تو یہ ایک بہت بڑی ڈسکرمنیشنس ہے جس کے لڑکیاں جو مائنر گرلس ہوتی ہیں وہ فورسبلی کنورٹ کی جاتی. میرا نام روی کمار والمیکی ہے اور میں سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر شکارپور سے وابستہ ہوں. میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے چھوٹی موٹی جنگ کرتا ہوں، لڑتا ہوں. تو میں اب یہ بتاتا چلوں کہ جب میں ہی جنگ کر رہا ہوں تو وہ جو اقلیت والے ہیں ان کو کتنی پریشانیاں ہوں گی. مجھے جب فیس بک پہ کچھ ایسی چیز شیئر کرتا ہوں جو کہ ایک آواز ہوتی ہے، جو کہ ایک سچائی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں مجھے پرسنل پہ گالیاں شروع ہو جاتی ہیں میسنجر میں، اور مجھے دھمکایا جاتا ہے، مجھے ڈرایا جاتا ہے، مجھے تھریٹس دیے جاتے ہیں، جس کو میں فیس کرتا ہوں. میرے دروازے میں بھی پہنچ جاتے ہیں لوگ کہ تم اقلیت سے تعلق رکھتے ہو، تم اپنی اوقات میں رہو، تم اوقات سے باہر جا رہے ہو، تم ہمارے خلاف لکھ رہے ہو، تم ہمارے مذہب کے بارے میں کہہ رہے ہو. جبکہ کئی ایسے مسلم دوست بھی ہیں وہ اسی چیز کو شیئر کرتے ہیں، اگر میں کر دوں گا تو وہ میں گنہگار ہو جاتا ہوں. تو اقلیتوں کے ساتھ یہاں پر بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. ان کو آزادی نہیں ہے. ان کو آزادی کے حساب سے اگر وہ مندروں میں جاتے ہیں تو ان کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں کہ بھئی نماز کے وقت جو ہے نا وہ اپنی عبادت کو روکنا پڑتا ہے ہمیں. اگر ڈائیورسٹی موجود ہے پاکستان میں تو ہم بھی نماز کے وقت اپنی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں روک دیا جاتا ہے، اور وہ بھی غلط طریقے سے روکا جاتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے بولنے کا، اس طریقے سے نہیں بولا جاتا. تو بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہاں پر شیڈول کاسٹ کے ساتھ مسئلے ہیں، یہاں پر ان کو وقت پر اجرت نہیں دی جاتی، ان کو پریشانی کا سامنا کیا جاتا ہے، اور اپنے گھر کو جو ہے نا صحیح طریقے سے وہ چلا نہیں سکتے کیونکہ ان کو وقت پر ان کی پگار وغیرہ نہیں ملتی. اس کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ ظلم لگا ہوا ہے. یہاں پر بہت پورے پاکستان میں اقلیتی لوگوں کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ آپ کو مسائل ملیں گے. زیادہ تر تو آپ کو یہ مسائل ملیں گے جو توہین رسالت کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور ان کے سامنے مسائل رکھ دیے جاتے ہیں. مطلب باتیں بہت سی ہیں کہنے کو، لیکن کسی نے کہا تھا پرانے وقتوں میں کہ تھوڑے لکھے کو زیادہ سمجھنا. اس ویڈیو میں ابھی تک کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا ہے. مسائل بہت زیادہ ہیں، آپ اسی کو زیادہ کچھ سمجھ لینا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Hello, my name is Ram Dolat. I belong to the Sindh district Sangha. Today I want to share with you one of the incidents that happened in my school days. ہم 3 دوست ہوا کرتے تھے، 2 مسلم تھے، 1 ہندو تھا. باقی کا سارا وقت ہم ایک ساتھ اسکول میں ہوا کرتے تھے، لیکن بریک ٹائم ہم الگ ہو جاتے تھے. اس کی وجہ جو تھی وہ ریلیجن تھی. اسکول گاؤں کے اسکول کا یہ دستور تھا کہ وہ ٹیچر سارے ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے. تو بریک ٹائم میں بچوں کو بھیجا تھا ان کے گھر سے کھانا لانے کے لیے. تو میں ہندو ہونے کی وجہ سے مجھے الاؤ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو ان کے برتن کو چھو لے گا تو وہ ناپاک ہو جائیں گے. دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس دیٹ ہیپنڈ ان مائی لائف. السلام علیکم، میرا نام روی کمار ہے اور میں نے گریجویشن کی ہے سندھ یونیورسٹی سے. سو بات کرتے ہیں اگر مائنورٹی کے ایشوز پہ، تو ویسے کافی سارے ایشوز ہیں، لیکن جو مین ہائی لائٹڈ ایشو ہے جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب بچپن میں ہم اسکول جاتے تھے تو وہاں پہ جو ہمارا سلیبس ہوتا تھا سوشل اسٹڈی کا،
سو مینلی میں سوشل اسٹڈی کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں ہسٹری کم اور اس میں صاف صاف ہندوؤں کے بارے میں اتنا کچھ غلط لکھا ہوتا تھا کہ مطلب ہندو تو مطلب آپ کا دشمن، آپ مطلب مسلم سے یہ کیا وہ کیا، مطلب انہوں نے سارے ظلم ہندوؤں نے کیے، مطلب جو بھی ہندو ہے مطلب آپ کا دشمن ہے، چاہے وہ ابھی ہو کب کا بھی ہو. تو وہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں خود بھی ایسا گلٹ فیل ہوتا تھا کہ یار جو لکھا ہوا کیا ہم ایسے ہیں یا کیا ہم ایسے تھے. اس کے علاوہ جو ہمارے خود کے کولیگس تھے، جب یہ بکس پڑھنے کے بعد پھر ان کا کیسے برتاؤ ان سے ہمارے ساتھ چینج ہوا، اور پھر انہوں نے اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑ دیا، کھانا پینا بھی ہمارے ساتھ چھوڑ دیا، اور کس نظر سے وہ دیکھتے تھے. تو وہ جو فیلنگ تھی ہمارے لیے، مطلب اس چیز کو فیس کرنا، وہ میں آج تک نہیں بھولا. حالانکہ کافی وقت ہو گیا اس کو، لیکن ابھی بھی میں اس چیز کو بھول نہیں پا رہا. تو بہت مشکل ہے یہ. السلام علیکم، میرا نام سکینہ عنایت ہے اور میں BS سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں ایٹ ماجی یونیورسٹی. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مائنورٹیز ان پاکستان، جس میں ہم ڈسکس کریں گے مائنورٹیز کے ایشوز، ان کے رائٹس اور کیا پرابلمس وہ پاکستان میں فیس کر رہے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل 25 سے. تو آرٹیکل 25 میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ ہر شخص قانون کی نظر میں برابر ہے اور اسے برابری کا تحفظ حاصل ہے. اور آرٹیکل 9 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو زندگی اور آزادی کے حق میں ضمانت ہے اور کسی کی زندگی آزادی قانون میں بیان کردہ طریقہ کار کے علاوہ سلب نہیں کی جا سکتی. جیسے کہ بات کیا جائے پاکستان میں موجود اقلیتوں کے حوالے سے، تو چلیے بات کرتے ہیں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف شخصیت کے بارے میں، جنہیں دیپک پروانی کے نام سے جانا جاتا ہے. 25 سال پہلے انہوں نے اپنا ایک فیشن بوتیک تعارف کرایا تاکہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری کو آگے لایا جا سکے، اور آہستہ آہستہ شہرت حاصل کرتے ہوئے اپنے کئی انڈسٹریز اور بوتیکس قائم کیے. اس کے علاوہ پاکستان فیشن کونسل میں بطور چیئرمین کی حیثیت سے وابستہ رہے. اس کے ذریعے انہوں نے ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان اور پاکستانی ایمبیسیز ابراڈ میں بھی انہیں کردار ادا کرنے کا موقع ملا. پھر جب دیپک پروانی کو پاکستان میں اتنی شہرت حاصل ہوئی تو انہوں نے اپنے کاروبار کو باہر کے ملک میں بھی فراہمی کرنا شروع کر دی. اس کے علاوہ دیپک پروانی ایک اقلیت ہونے کے باوجود پرائڈ آف پاکستان یعنی فخر پاکستان کے لقب سے بھی نوازا گیا. شکریہ. پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ بڑھتے ہوئے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت پاکستان کو نیشنل کمیشن قائم کرنے کی تجویز دی، اور اس طرح سے 2020 میں حکومت پاکستان نے نیشنل کمیشن قائم کیا. پاکستان میں نافذ قانون کے تحت کسی عورت کو شادی پر مجبور کرنا یا اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا قابل سزا جرم ہے. تعزیرات پاکستان میں عورت کی مختلف شکلوں میں جبری شادی کرنے کی سزا اس طرح سے ہے: کسی عورت پر شادی کے لیے جبر کرنے یا اس پر مجبور کرنے کی جرم کی سزا 3 سے 7 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. اگر لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہو یا لڑکی یا عورت غیر مسلم ہو تو اس کی جرم کی سزا 5 سے 10 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے. دفعہ 498 تعزیرات پاکستان. کسی عورت کو اس کی مرضی کے برخلاف شادی پر مجبور کرنے کے لیے اغوا کرنے کی جرم کی سزا عمر قید اور جرمانہ ہے. دفعہ 362 تعزیرات پاکستان. اگر کسی عورت کی شادی جبر، دھوکے یا فراڈ سے کر دی گئی ہو تو فیملی کورٹ میں تکذیب نکاح کا دعویٰ کر کے اپنی ایسی شادی کے کالعدم ہونے پر حکم اور ڈگری لے سکتی ہے، چاہے شادی قانون کے تحت اندراج شدہ ہو. اس کے علاوہ تعزیرات پاکستان میں بیان کردہ ان جرائم میں سے متعلقہ جرم کے تحت کارروائی کرنے کا حق بھی رکھتی ہے. ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی ماجو کی جانب سے اس ڈاکیومنٹری کے بنانے کا مقصد بھی پاکستان میں اقلیتوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور ان کے حل تجویز کرنا ہے.
کسی بھی تعلیمی ادارے کی ذمہ داری محض تعلیم برائے تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مائنورٹیز کے مسائل کے حل کے حوالے سے کریکولم کو بیلنس اور تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے نصاب تعلیم ریلیجیس بائسڈ، جینڈر بائسڈ اور لینگویج بائسڈ ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے سماج میں تکثیریت اور رواداری جیسے جذبے اور رویے کیسے پروان چڑھائے جا سکتے ہیں۔ یقیناً گھر اور خاندان اس کی بنیاد ہے،